ربیع الاول کے متعلق ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق دو باتیں بالکل یقینی ہیں۔ ایک، آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں، اور ایک دوسرا کہ آپ کی پیدائش پیر کے دن ہے، کیونکہ صحیح روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے روزے کی وجہ جو ہے وہ پیر کے دن کو قرار دیا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہ ایک شدید اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 8 یا 9 تاریخ کو ترجیح دیے، محدثین کا اس میں اختلاف ہے، کوئی قطعی بات نہیں ہے، مطلب ہر آدمی اپنے رجحان کو بیان کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک راجح یہ ہے، ہمارے نزدیک راجح یہ ہے۔ ربیع الاول کے متعلق دوسری بات جو اتفاقی وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال اس مہینے ہوا ہے۔ اس میں اکثریت محدثین و مورخین کا قول یہ ہے کہ آپ کا انتقال 12 تاریخ کو ہوا ہے۔ تیسری بات جو ہمارے ہاں بہت کم بیان کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، وہ یہ ہے کہ جو معراج ہوئی ہے وہ بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ یہ جو رجب کا مشہور ہے یہ درست نہیں ہے، اس پر ہماری تنبیہات میں باقاعدہ مضمون ہے۔ جو معراج ہے اس میں راجح قول یہ ہے کہ وہ بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ اور چوتھی بات جو کہ بالکل بیان نہیں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے کی طرف وہ بھی ربیع الاول میں کی ہے۔ تو ربیع الاول کو یہ 4 بڑی جو خصوصیات اور بڑے واقعات ہیں اس میں پیش آئے۔ باقی اس پر بات اتنی سی ہے کہ شریعت کس کو کہتے ہیں۔ شریعت 3 چیزوں کا نام ہے: تنزیل اللہ، تعلیم رسول، تعمیل صحابہ۔ اللہ کی تنزیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کی تعمیل۔ اللہ نے کیا نازل کیا، اگر کہیں پر اس کا حکم موجود ہے تو وہ ہمارے لیے ماننا ہمارا لازم بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم ہمیں کی ہے، ہم ضرور کریں گے۔ ایک ہے نا کہ آپ کہیں کی آیتیں اٹھا کر کہیں پر فٹ کریں اور اپنی طرف سے اس کے معانی نکالیں، تو یہ تو پھر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر تو ہم قادیانی کو بھی برا نہیں کہیں گے، پھر ہم کسی شیعہ کو بھی غلط نہیں کہیں گے، پھر ہم کسی عیسائی کو بھی برا نہیں کہیں گے، کیونکہ جب آپ نے تعویل کا ایسا راستہ کہ کہیں کی کوئی آیت ہو، اس کا کہیں سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کے ساتھ آپ جوڑے کہ جی یہ اس کا معنی نکلتا ہے، تو پھر تو کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ تعمیل صحابہ، کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں یا آج کے مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کے دلوں سے زیادہ ہے؟ وہ صحابہ جو عمر جیسا مضبوط آدمی، جن کے اوسان ایک طرح سے بالکل معاف ہو گئے کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تلوار اٹھائی انہوں نے کہ جی جو کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ عثمان جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کی حالت ایسی ہو گئی لوگ سلام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو ان صحابہ کے نے کبھی ایسے کچھ اعمال کیے؟ اگر نہیں کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں اس عمل میں شریعت نہیں ہے۔ اچھا، پھر منانے کے طریقے کیا ہیں؟ ایک منانا یہ ہے کہ جی آپ گھر والے جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود بھیجا، کسی نے کوئی ایک بات ایسی سنا دی، کوئی حدیث ایسی سنا دی، ایک حدیث پر عمل کر لیا، کس نے منع کیا؟ لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں ایک تو یہ غلط، پھر اگلی جو سب سے بڑی غلطی جو اس کو بہت قبیح بدعت بناتی ہے وہ کیا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشی منا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ جس نے خوشی نہیں منائی وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ اس فہرست میں کون کون آئے گا۔ اس میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کو نکال لیجئے، اس میں اوپر جاتے جائیے جاتے جائیے جاتے جائیے، جس نے خوشی نہیں منائی وہ شیطان اور ابلیس بن گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشی منا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ربیع الاول تو ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے، تو وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر جب آپ نبی بنے 23 سال وہ کسی نے خوشی نہیں منائی، پھر وہ 100 سال جو صحابہ زندہ رہے کسی نے خوشی نہیں منائی ہے، منائی تو آپ دکھا دیجیے۔
پھر تابعین میں سے کسی نے خوشی نہیں منائی، تبع تابعین میں سے کسی نے خوشی نہیں منائی، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ یہ ہے جو اس کو قبیح بدعت بناتی ہے۔ آپ اپنی ذات سے عمل کیجئے، کون روکتا ہے آپ کو؟ ہمارے ہاں ختم بخاری ہوتی ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، کوئی بھی یعنی دینی جلسے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی قرآن کا تذکرہ ہے، نبی کا تذکرہ ہے، آئیے اس میں بیٹھیے، لیکن کبھی کسی نے کہا جی ختم بخاری میں شرکت نہ کرنے والا وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے؟ کبھی کسی نے کہا اس جلسے میں نہ آنے والا، ہاں آپ سیاسی جلسوں میں کہیں گے جی آپ ہم سے وفادار نہیں ہیں، لیکن اس جلسے میں نہ آنے والا شیطان ہے، ابلیس ہے؟ اس جلسے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک محبت کو، ایک عقیدت کو ایک حد میں رکھیں گے، اللہ کے ہاں سے آپ کو اجر ملے گا۔